أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ حج کے متعلق ہماری بات ہو رہی تھی، اور جب ہم نے شروع میں جب بات کی تھی تو ہم یہ جان رہے تھے کہ یہ جو دین ہے، دین کے متعلق ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ جو اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا ہے یہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اور فرمایا کہ ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم نے تیری طرف وحی کی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ نے ملت ابراہیم کے حنیف کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ ان اتبع، تم نے پیروی کرنی ہے، ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اور جو حج کا طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی جاری ہوا ہے اور اسی سے ہی آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ رب العزت کا جو دین ہے یہ وہی پرانا ہی ہے، اسی سے ہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے۔ ان کی حالت جو بگاڑی ہوئی تھی کن لوگوں نے؟ یہ مشرکین مکہ نے بگاڑی ہوئی تھی۔ اور دوسرے مقام پہ یہ فرمایا شرع لکم من الدین، تمہارے لیے جو ہم نے دین جاری کیا ہے اور اس کی جو شریعت ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کی ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی تھی، جس کی وصیت کی تھی، وہی دین، والذی اوحینا الیک، وہی تیری طرف کی ہے، وما وصینا بہ، اور اسی طریقے سے جس چیز کی ہم نے وحی کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، تاکہ تم اقیم الدین، تاکہ تم دین کو کھڑا کرو، ولا تتفرقوا، اس میں فرقہ بازی نہ کرو۔ اور ہم یہ جان رہے تھے کہ جو مشرکین مکہ ہے نا، وہ دین کی انہوں نے حالت بگاڑ دی تھی۔ حج کے طریقے، پہلے ہم نے روزے کے متعلق بات تھی، پھر اس کے بعد ہم نے حج کے متعلق بات تھی، قتال کے متعلق بات تھی، اور قتال بھی ان لوگوں کی رشوت دوانیوں کی وجہ سے وہ بیت الحرام سے ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو نکالا تھا۔ اور پھر حج کے متعلق، پر حج کے طریقے انہوں نے طریقے بدل دیے تھے، ان طریقوں کے متعلق یہ ان کی خرافات جو تھی وہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا اس کی شکل بگاڑ رکھی تھی، شکل جو تھی حج کا۔ تو ہم نے یہ جانا تھا، تو 8 ذی الحجہ کو آپ نے نکل کر منا میں آنا ہے، یہ بات ہماری پہلے ہو چکی ہے۔ 8 ذی الحجہ کو منا میں آنا ہے، وہاں سے منا میں رات گزارنی ہے، اور صبح اٹھ کر 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ میں جانا ہے، اور وہاں جا کر ظہر اور عصر کی نماز آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد وہ شام تک ادھر ہی رہنا ہے، اور جب شام ہو جانی ہے تو پھر آپ نے وہاں سے نکل کر مزدلفہ چلے آنا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی یعنی جو ہے امام وہ خطبہ دے گا، یعنی یوم عرفہ والے دن ظہر اور عصر کی نماز بعد میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے مزدلفہ آنا ہے، مزدلفہ آ کر وہاں رات گزارنی ہے، اور پھر وہاں سے نکل کر کیا کرنا ہے، آپ نے پھر منا میں آ کر یعنی اپنا حلق یعنی قربانی خود ہی دینی ہے، کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، سر منڈانا ہے، طواف کعبہ کرنا ہے، پھر آ کر واپس آ کر طواف کعبہ کرنا ہے، اور سعی صفا مروہ کرنی ہے۔ ان لوگوں نے ان چیزوں کی وہ جو ہے شکل جو ہے نا وہ بگاڑی تھی، اور ہماری یہ بات آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم حج کے پورے طریقے مکمل کر لو، ان کو پورا کر لو، یعنی قربانی کر لو اور سر منڈا لو، طواف کعبہ اور سعی وغیرہ کر لو، تو پھر تم نے آ کر کیا کرنا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور کا ذکرکم آباءکم، جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرن، یا اس سے بھی پہلے وہ لوگ وہ جو منا میں 3 دن گزارتے تھے، وہ قربانیاں کر رہے تھے اور بزنس کر رہے تھے، اور انہوں نے میلے ٹھیلے کی شکل اس کی بنا رکھی ہوئی تھی،
اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ تم نے ایسا کام وہاں بیٹھ کر نہیں کرنا. اور دعائیں کون سی کرتے تھے؟ دعائیں وہی کرتے تھے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، ان میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ. ان میں ایسے لوگ تھے فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کہتے مَن يَقُولُ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں صرف دنیا ہی دنیا عطا کر. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ اگر دعائیں جو کرتے تھے وہ دنیا داری کے لیے کرتے، اپنی اولاد کی ترقی کے لیے کرتے تھے، اپنی دنیاوی ضروریات کا کرتے تھے، اور دنیاوی جو مشکلات ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. اور اپنا جو بھی ان کی جو دل میں تھے، اپنے بچھڑوں کی، جس طرح بنی اسرائیل نے ان کے دل میں محبت بیٹھ گئی تھی نا، تو ان میں بھی دنیاوی محبت، دنیا کی کر رہے، یعنی دنیا کے لیے دعا کرتے تھے ہماری دنیا میں ترقی ہو جائے، آخرت کا ان کے دل میں کوئی خیال اور وہم و گمان نہیں تھا. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم نے آخرت کو ترجیح دینے ہیں، جو آخرت مانگے گا اور اس کو ہم دنیا بھی دیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ حج کن لوگوں پر فرض ہے، اور یہ کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو حج کرنے کے طاقت رکھے، جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ حج کرے گا، وہ اس کے لیے وہ کام کرے گا. مشرکین حج کے احکام جو ہیں منا سے آگے نہیں جاتے تھے. جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے ہم اس کے متولی ہیں، ہم اس کے رہنے والے ہیں، ہم برگزیدہ لوگ ہیں، اور ہم متولی ہونے کے ہم بڑے عزت والے ہیں. اور وہ ان کی خرافات یہ تھی، اور وہ آگے نہیں جاتے تھے، اور عرفات میں جا کر یعنی وہاں نہیں رہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کہا ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اور ان کو کہا گیا افیزو من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ آتے ہیں، آپ نے عرفات میں بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی جانا ہے، سارے تم نے کام کر رہے ہیں، تم خصوصی لوگ نہیں ہو، تم نے بھی یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اس دین کی شکل بگاڑ دی ہوئی تھی. اور جو پہلے میں نے بات کہی ہے نا، جو اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے، یہ اللہ کے رسول اس کو زندہ کر رہے ہیں اور ساتھ بتا رہے ہیں. اور حرمت کے مہینے کو آگے پیچھے وہ کر رہے تھے، کہتے تھے یہ ایک اور خرابی ان میں تھی، اسی کو نسی کا کہا جاتا تھا، یعنی اپنی مرضی کے مطابق وہ اس ایک مہینے کو پیچھے کر لینا، تاکہ ایک ہی موسم میں ہم حج کرتے رہیں یا اپنے معاملات طے کرتے رہیں. تو کچھ عرصے بعد اپنی مرضی سے اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انما النسیء زیادۃ الکفر، یعنی انہوں نے جو طریقے بدل دیے، جو میں نے حکم دیا اسی کو اپناؤ گے تب کامیابی ہوگی، ورنہ تمہاری ناکامی ہے. اور نسی کا وہ انہوں نے یہ کام اختیار کیا ہوتا، یعنی مہینہ ایک کچھ عرصہ بعد اپنی مرضی سے مہینہ پہلے اس کو اس مہینوں کو بدل دیتے تھے. اپنے بتوں کی تعلق کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے، تو انہوں نے بہت سارے کام افطرا اور حرام خوری کے انہوں نے کر رکھے تھے نا. تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ جو تمہیں میں نے حکم دیا ہے، اس جو شاعر اللہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، ان کی تم تعظیم کرو. یہ مشعر حرام اور یہ صفا مروہ اور یہ منا، یہ سارے کے سارے شاعر اللہ ہیں. ذالک ومن یعظم حرمت اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کام کہا تھا. احلت لکم الانعام، اور تمہارے لیے ہم نے یہ چوپائے حلال کیے ہیں. اور بعض چوپایوں کو انہوں نے اپنے اوپر بعض خود ہی حرام کیا تھا، جس طرح کہ اونٹ ہے، اس کو بھی انہوں نے اپنے لیے حرام کر رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جس طرح نا قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹوں کو کیسے پیدا کیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والبدن جعلناها لکم شعائرا للہ، اللہ تعالیٰ نے جو اونٹ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شعار بنایا ہے، اس کو بھی تم قربانی کیا کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ رہے ہیں لکم فیہ منافع الا اجل مسمى ثم محلھا الی البیت العتیق. جس جانور کو انہوں نے قربانی کے لیے رکھا تھا
وہ کھلا رہتا تھا، جس کی چیز چاہے وہ بگاڑے، مطلب کھیتی کو جاڑے، جو مرضی کرے، اور اس سے وہ دوسرے معاملات دودھ نہیں دیتے تھے، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بتا رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے یہ جو جانور ہیں ان کے لیے فائدہ رکھے ہیں، وہ فائدے تم اٹھاؤ، ان سے اٹھا سکتے ہو۔ تم نے یہ بگاڑ جو کیا ہوا ہے، یہ اپنی مرضی سے، اپنی دل کی مرضی سے تم یعنی جو جانور تم نے اپنے قربانی کے لیے رکھے ہوتے ہیں ان کو فائدہ ان سے نہیں اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں، اور وہ فائدے تم اٹھاؤ۔ جس وقت قربانی کا وقت ہے اس کو قربانی کر دو۔ اسی طرح اونٹ کے متعلق بتا دیا یہ اللہ تعالیٰ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ صفا اور مروہ جو ہے اللہ کے شاعر ہیں، ان کی بھی تم طواف کر سکتے ہو، ان کا بھی تم سعی کر سکتے ہو۔ ان لوگوں نے کیا ہوا تھا، صفا اور مروہ میں اصاف اور نیلا دو دیویاں رکھی ہوئی تھی، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اور یہ بھی تم یہ جو حرکت کرتے ہو، یا ان کو بتوں کو ہٹاؤ، یہ صحیح طریقہ کار جو ہے اس کی تم نے یعنی اپنا اللہ رب العزت کی جو احکام ہے ان طریقوں کو تم نے بدل دیا ہوا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جو لوگ چھپاتے ہیں، جو لوگ اس میں تبدیلی کرتے ہیں، ہم نے ان کو واضح کر دیا، وہ باتیں واضح کر دی ہیں، اور قرآن پاک میں چیزیں واضح کر دی ہیں، اور ان کو بدل دیتے ہیں۔ جو بدل دیتے ہیں ایسی چیزوں کو، ان پہ اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ قرآن پاک میں بھی واضح آ گیا، کتاب میں واضح آ گیا، اور اس کی دلیلیں واضح ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے۔ میرا حکم یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، وہ شاعر جو وہ نشانیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بتایا یہ میری نشانیاں ہیں۔ جب اس نشانی کو دیکھو گے، یعنی صفا مروہ ہے، بیت اللہ ہے، بیت الحرام ہے، جب ان کو دیکھے تو انسان کو یاد آ جاتی ہے کہ فلاں کی سنت ہے، یہ طریقے تھے، انہوں نے لوگوں نے طریقے بدل دیے تھے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جو ایسے کام کریں گے، اور ایسے لوگوں کے ہم نے ان کے اوپر لعنت پھٹکار بھیجی ہوئی ہے، اور ان کے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ آج بھی جو لوگ اپنے دین کی شکل کو بگاڑ کر، دین کی اپنے پاس ان کو معلوم ہونے کے باوجود، صحیح درست بات ہونے کے باوجود اگر بدلتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور ایسا ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کا کام کر دیتے ہیں، جو حج کی شکل کو بگاڑ دیتے ہیں، تو وہ یہ بہت بری بات ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور اپنے پاس سے ہی اپنے طریقے سے، یعنی جب حج کا ارادہ کر لیا، لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم متولی ہیں، حج کا ارادہ کر لیا، حج کرنے چلے جا رہے ہیں، تو اور کیا کر رہے ہیں، جب واپسی آتے ہیں، جب ان کو کوئی کام پڑ جاتا ہے تو پچھوڑے کی طرح پھلانگ کر گھروں کی طرف وہ آتے تھے، پچھلی سائڈ سے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا لَيْسَ الْبِرَّ، یہ کہ نیکی کا کام نہیں ہے، أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اپنے گھروں کی پشتوں سے تم آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے وہ طریقے اپناؤ۔ وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آپ گھروں سے نکلتے تو گھروں میں تم خرافات سارے اپنے گناہ لے کر جاتے ہو، تو اگر تمہارے یہ گناہ ختم ہو گئے ہیں تو اپنے گھر میں اچھے طریقے سے آؤ۔ اور ساتھ پہلے یہ بھی بات ہوئی تھی کہ حج کے دوران جو حج کے مہینے ہیں یہ معلوم ہے، پتہ ہے، اور جب حج تم نے کرنا ہے پہلے بھی یہ چیزیں حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا فیہن رجب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تم نے اس دوران یعنی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی اپنی شہوت کی بات نہیں کرنی، اور تم نے گالی گلوچ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ صبر کی چیزیں ہیں، وہ مشقت والی چیزیں ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ یعنی پہلے جو عرفات میں جو لوگ جاتے تھے قریش والے، اور ان کے لیے بھی یہ بات بتائی گئی تھی۔ اور ایک اور بات بتانی ہے کہ ان لوگوں نے منا میں جو بیٹھ کر
جب وہ آتے تھے ان دنوں کو مطلب وہ منا کے جو 3 تھے نا 11 12 13 وہاں بیٹھ کر قصے کہانیاں کرتے رہتے تھے. میلہ ٹھیلا کی انہوں نے شکل اختیار کر لی تھی. تو اللہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے, تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے, اللہ سے دعائیں عاجزی انکساری اس کو وہ کرنی ہے, اور ساتھ یہ کہنا ہے ربنا آتنا. اور ایسے لوگ قرآن 221 نمبر آیت آتی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, ان میں ایسے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائی دے اور آخرت میں بھی بلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور یہ جو طواف کرتے تھے بیت اللہ حرام کا, اور یہ کام کیا کرتے تھے, ان لوگوں نے یہ بھی بات بنائی ہوئی تھی, جو ایک بیت اللہ کے پاس ایک لکڑی کا تختہ رکھا ہوا تھا, جو بھی آتا تھا مرد اور عورتوں میں ان کی خرافات میں سے میں بات ہے آج بتا رہا ہوں آپ کو, کہ ان کی خرافات میں سے یہ تھی ایک لکڑی کا تختہ رکھا ہوا تھا, جو بھی آتا تھا وہ اپنے کپڑے اتار دیتا تھا, اور مرد مردوں کو کپڑے دیتے تھے, عورتیں عورتوں کو, یعنی قریش کے مرد مردوں کو کپڑے دیتے تھے اور عورتیں عورتوں کو دیتے تھے. اور جن لوگوں کو یہ میسر نہیں ہوتی تھی, جن لوگوں کو کپڑے کوئی بھی نہیں دیتا تھا, اور وہ کیا کرتے تھے, ننگا طواف کرتے تھے. اور بیت اللہ حرام کی حرمت کو انہوں نے اپنے آپ کو فخریہ طور پر یہ ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں, خواتین بھی اور مرد بھی, جن کو نہیں یہ ہوتا تھا. اور سورۃ اعراف 21 نمبر میں آگے آیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اپنے کپڑے شپڑے پہن کر آیا کرو, یہ سارے معاملہ تم اپنے اچھے طریقے سے کیا کرو, اور یہ تم نے یہ جو خرافات بنائی ہوئی ہیں ان کو ہٹاؤ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہے کہ ان کی خرافات ساری کو ہٹائیں, اور آپ نے آ کر وہی دین ابراہیمی کی اور شعار ابراہیمی کی اور حج کے جو طریقے ہیں وہ صحیح طریقے سے بتائے اور طریقے بتائے, اور اس کے اوپر یعنی عمل کرنے کے لیے کہا, اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اور بارک اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. جب ہم سمجھے تو, اور اس میں خیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ تم کام کر لو تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت اکٹھی مانگو, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اے اللہ ہمیں دنیا بھی بہتر ہماری کر اور آخرت بھی بہتر کر, تو ہمیں دنیا بہترین دے, اچھی دے, یہ جو اچھی ڈگری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہی ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے کمایا, اپنا جو عمل کیا, عمل اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں, خالی زبان سے آپ کہتے رہیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جب طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا, اور اس میں بھی یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے, تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کر کے اولئک لہم نصیب مما کسبوا, جو انہوں نے کمایا, انہوں نے حاصل کیا اپنا حصہ حج کر کے, اور وہ مما کسب اس میں سے جو انہوں نے کمایا, واللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یعنی جو لوگ عمل کریں گے, عمل کی تاکید کی جا رہی ہے, اور وہ اس میں بہترین چیز پائیں گے. اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جس کے بندے کے دل میں جو بھی کام کرے گا, غزوہ کرے, حج کرے, عمرہ کرے, روزے رکھے, اس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو, تو پھر عمل کا قابل قبول ہوگا. اب ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ انسان کو کتنی صلاحیت دی ہوئی ہے, وہ فوراً حساب کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان دنوں میں گنتی کو یاد کرو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, جس نے 2 دن سے جلدی کی یہ سارے کام مکمل کر کے, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اصل میں ایک چیز کیا ہے, تم نے تقوی اختیار کرنا ہے. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ, جو تقوی اختیار کرے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو, تم کو پتہ ہے